نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ حاضرین گرامی، شب برات کا مقام اسلام میں کیا ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، اور شب برات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شب برات کے متعلق امت مسلمہ افراط و تفریط کی شکار ہے، یعنی مسلمان کی ایک جماعت وہ ہے جو شب برات کی فضیلت کو بالکل نہیں مانتی، بالکل انکار کرتی ہے۔ ان کے یہاں آج کے دن مسجد کے اندر تالے لگ جاتے ہیں، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے اور کہنا ہے کہ شب برات کوئی چیز ہی نہیں ہے، شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ہے تو وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس شب برات کو فضیلت والی بنائے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک نظریہ مسلمان کا یہ ہے۔ بعض مسلمانوں کا نظریہ امت مسلمہ میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اتنی منمانی کی ہوئی ہے، اتنی من گھڑت بدعات، خرافات، رسم و رواج، ایران تران کی باتیں اس میں ایڈ کر دی ہے کہ یہ رات ان تمام باتوں کی مستحق نہیں ہے۔ یعنی یہ فضیلت والی جو رات ہے، اور جو لوگ اس کو فضیلت والی مانتے ہیں تو ساتھ میں جو من گھڑت باتیں یہ ایڈ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اس کی مستحق یہ رات نہیں ہے۔ اس لیے آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اس میں مسلک اعتدال کیا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے، صحیح اور درست راستہ کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو دلائل سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، چیخنا چلانا اور بیان کرنا یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس نہج سے بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو سبق پڑھاؤں، آپ سمجھو اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سمجھاؤ، یعنی اس فہم اور تفہیم کے انداز میں یہاں گفتگو ہو اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کو سالوں اور برسہ برس یاد رکھو اور پھر دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ قرآن کریم سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، اس میں مفسرین اور علماء کا اختلاف ہے۔ میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ شورى کی 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس کے اندر لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک والی رات، برکت والی رات، فضیلت والی رات کا تذکرہ ہے۔ اس میں ائمہ کا اور مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، یعنی لیلۃ البرات ہے۔ لیلۃ البرات کو لیلۃ البرات اس وجہ سے کہتے ہیں، لیل کے معنی آتے ہیں عربی میں رات کے، اور برات کے معنی ہیں چھٹکارا کے، تو اس کا معنی ہوا لیلۃ البرات، یعنی یہ ایسی رات ہے جو آدمی کو گناہوں سے نجات اور چھٹکارا دیتی ہے، یعنی یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ یہ فیصلے والی رات ہے، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا پہنے گا، کیا بھگوئے گا، کیا نچوڑے گا، اور اس کی موت کب واقع ہوگی، کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا۔ یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت حیرت ہوگی اس بات سے، کیونکہ آپ نے
اسی طریقے کا مضمون آپ شب قدر کے لیے بھی سنتے ہوں گے کہ شب قدر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے زندگی کے بڑے بڑے کام کا فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی مضمون آپ شب قدر میں بھی سنتے ہیں، اور یہی مضمون آپ شب برات میں بھی سن رہے ہیں۔ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، پہلے یہ آپ سمجھیں۔ شب قدر کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہی ساری باتیں شب برات میں بھی بولی جاتی ہیں، اور وہی ساری باتیں حدیث کے اندر شب برات کے لیے بھی آئی ہیں، اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر شب برات کے اندر بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، شب قدر کے اندر بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے، شب برات کے اندر بندوں کے موت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے، شب قدر کے اندر بندوں کے موت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن بندہ اب کنفیوز ہوگا، شکوک اور شبہے میں پڑ جائے گا کہ آخر یہ رات تقدیر والی ہے یا وہ رات تقدیر والی ہے۔ اس کا جواب علماء نے، ائمہ نے، محدثین نے یہ دیا ہے کہ ایک رات میں فیصلہ ہوتا ہے اور دوسری رات میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اب کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ مثلا آپ جب کسی سرکاری آفس میں جاتے ہیں، وہاں سے جب کوئی یوجنا نکلتی ہے، کوئی فنڈ نکلتا ہے، تو وہاں کا کلیکٹر اور ڈی ایم سائن کر دیتا ہے کہ بھائی یہ روڈ پاس ہو گیا، یہ اسکول پاس ہو گیا، اب یہاں پہ کالج یا میڈیکل بنے گا۔ وہاں سے ایک دن میں پاس ہو گیا، تو جیسے ہی وہ سائن کرتا ہے ویسے ہی اسکول بننا شروع ہو جاتا ہے کیا؟ جیسے ہی سائن ہوتا ہے ویسے ہی روڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، کالج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ برسوں لگتا ہے، کبھی 6 مہینہ، کبھی 6 سال۔ آفس سے 6 مہینہ پہلے بل پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نفاذ میں 6 مہینہ لگتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جتنی باتیں شب برات میں ہوتی ہے، یہاں پر بل پاس ہو گیا اور شب قدر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے، شب قدر میں وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے، شب قدر سے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بندے کی موت کا فیصلہ ہوا، اس پہ مہر لگی تو یہ بل پاس ہو گیا، اب اس کا نفاذ کب ہوگا؟ شب قدر، یعنی جب رمضان کا مہینہ ابھی 15 دن کے بعد شروع ہوگا، اس میں جو شب قدر آئے گا اس میں جو ہے وہاں سے وہ جاری ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ تو اب دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفسرین کرام نے لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات کی رات لی ہے، جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جمہور مفسرین، اکثر مفسرین اور سب کے سب مفسرین نے رد کیا ہے، اور بہت شدید انداز میں رد کیا ہے کہ یہ قول لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر ہے، اور یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں، تو وہ رات کون سی ہے؟ قرآن نے خود دوسری آیت میں اس کی تفسیر کر دی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سورہ شورى کی جو آیت ہے 25ویں پارے میں، اس کی تفسیر سورہ قدر میں ہو رہی ہے، تو تفسیر متعین ہو گئی کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات نہیں ہے۔ یہ جمہور مفسرین کی رائے اور یہی صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں امت مسلمہ میں، قرآن سے یہی آیت پیش کرتے رہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یہ رات برکت والی ہے، رحمت والی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رات فضیلت والی ہے، لیکن اس آیت سے ثابت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ آپ کو اگر کوئی کنفیوز کرتا ہے یا آپ خود کنفیوز ہیں تو ایک دم کلیئر ہو جائے کہ قرآن سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے 25ویں پارے کی، جس سے لوگ ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ اس آیت کو سمجھے کہ یہ آیت شب قدر کے لیے ہے، اس کی تفسیر سورۃ القدر میں آ چکی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں۔ دیکھیے دونوں مضمون سیم ہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف کہ کیا حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے؟ تو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، تقریباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب منصور کے اندر کم و بیش 26 ایسی روایتوں کو نقل کیا ہے جو شب برات کی فضیلت کو بتاتی ہے. 26 روایتیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کو حدیث ملتی ہی نہیں ہے، وہ صاف کہتے ہیں کہ حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یہ سب لوگ بدعتی ہیں. جو لوگ شب برات کی فضیلت کے قائل ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور بیدار ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سب کے سب بدعتی ہیں، کیونکہ حدیث ہے ہی نہیں. اچھا، میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ حوالہ کوئی آج کا نہیں ہے، یا 50 سال پہلے کا بھی نہیں ہے، 100 سال پہلے کا بھی نہیں ہے. یہ تقریباً 700-800 سال پہلے کا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منصور، اور اس کے اندر انہوں نے تقریباً 26 روایتیں شب برات کی فضیلت پر لکھی ہے. ہاں البتہ اس میں جتنی روایتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہے اور بہت شدید ضعف ہے اس کے اندر. ہم مانتے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. یہ جو 26 روایتیں ہیں اس میں اکثر و بیشتر جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے. اب آپ سمجھیں گے یہ ضعیف روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. ضعیف جب حدیث ہوتی ہے تو اس کا حکم ہلکا پڑ جاتا ہے، اور جب حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کا حکم اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے. تو اس میں جو 26 روایتیں علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے اپنی کتاب منصور کے اندر، وہ سب کی سب ضعیف ہے، اکثر و بیشتر ضعیف ہے اور شدید ضعیف ہے، یعنی بہت سخت اس پر نکیر ہے. بعض روایت اس میں منکر بھی ہے، بعض مجہول بھی ہے، بعض منقطع بھی ہے. اب میں ابھی ان سب چیزوں کو آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ منقطع کس کو کہتے ہیں، مجہول کس کو کہتے ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں، تو ہماری بحث پھر آگے نہیں بڑھے گی، ہم کو کچھ اور سمجھانا ہے. یہ سب کی سب روایتیں جو ضعیف ہے، یہاں پر ایک اصول آپ سمجھیں کہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی علماء جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے گرچہ کی روایت ضعیف ہے، وہ اپنی طرف سے منمانی نہیں کرتے، وہ محدثین کے اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں. کہ محدثین کا اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک مضمون اگر کسی حدیث میں آیا ہو، وہی مضمون دوسرے طریقے سے، دوسرے راوی سے، دوسرے متن سے اور دوسرے حدیث میں وہی مضمون کئی مرتبہ آ گیا ہو، تو ایک ضعیف روایت کی تائید اگر مختلف متعدد روایت سے ہو جائے تو وہ ضعیف روایت حسن درجے کی بن جاتی ہے، یعنی وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس کو دلیل پکڑی جا سکتی ہے. یہ اصول سمجھ لیں. ضعیف روایت ہے اور اگر وہی روایت متعدد راوی سے، متعدد طرق سے، متعدد متن سے اور متعدد کتابوں میں، متعدد حدیث کی کتابوں میں وہ روایت کئی الفاظ کے ساتھ، الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئے، تو وہ روایت اب ضعیف نہیں رہتی، وہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے. اور جب روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے. تو ہمارے علماء جو دلیل پکڑتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس محدثین کے بنائے ہوئے اصول کے حساب سے. ایک اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ضعیف روایتیں عقائد کے باب میں آئے، مثلا ایک روایت ضعیف ہے اور اس سے یوں کہا جائے کہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، تو ضعیف روایت سے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے اور دلیل میں اگر کوئی ضعیف حدیث پیش کر رہا ہے تو استدلال صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا اور دلیل میں ضعیف روایت پیش کر رہا ہے، ضعیف حدیث پیش کر رہا ہے، تو استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عقائد کا باب ہے، یہ احکام کا باب ہے. لیکن فضیلت کے باب میں، کسی عمل کے فضیلت کے باب میں ضعیف روایت اگر پیش کی جائے تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ قابل قبول ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. یعنی یہاں پر ایک مسئلہ آپ اور سمجھیں کہ فضائل اعمال جو ہماری کتاب ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، تبلیغ کے نصاب میں جو داخل ہے فضائل اعمال، اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی بہت زیادہ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں، سب روایت اس کے اندر ضعیف ہے، سب روایت ضعیف ہے، ضعیف روایت پڑھتے رہتے ہیں، ضعیف روایت پڑھتے رہتے ہیں. سب ساتھی یہ آپ نے اختلاف سنا ہوگا، آج اس کا جواب بھی سن لیں. فضائل اعمال میں جو حدیث ہے، مانتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس میں ضعیف ہیں. محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف روایت فضیلت کے باب میں چل سکتا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے.
یہ علماء دیوبند نے نہیں بنایا، یہ شیخ زکریا نے نہیں بنایا یہ اصول، یا کسی اور عالم نے نہیں بنایا، یہ متفقہ فیصلہ ہے محدثین کا، بڑے بڑے محدثین کا، وہ چاہے علامہ سیوطی ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، یا امام حاکم ہوں، یا امام بخاری ہوں، یا امام مسلم ہوں، یا امام ترمذی ہو، بڑے بڑے محدثین نے یہ اصول مانا ہے کہ اگر فضیلت والا کوئی عمل ہو تو اس میں ضعیف روایت چل سکتی ہے۔ اب بتائیے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال، یعنی وہ عمل جو فضیلت والا ہے۔ اب اس کے اندر جتنی روایتیں ضعیف آ رہی ہیں یہ محدثین کے اصول کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ کوئی شیخ زکریا نے اس وجہ سے نہیں لکھی کہ امت کو گمراہ کرنا ہے، امت کو بدعتی بنانا ہے، امت کو ضعیف روایتیں یاد کروانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بے شمار ضعیف روایت لکھی ہے، بخاری میں صحیح روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو امام بخاری نے الادب المفرد ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی بے شمار ضعیف روایت ہے۔ تو یہ اہل حدیث الادب المفرد کو ضعیف نہیں کہتے، لیکن فضائل اعمال سے چونکہ ان کو چڑ ہے اور ایک دشمنی ہے، وہ دشمنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے۔ بھیا ضعیف ہے، مانتے ہیں ضعیف ہے، لیکن یہ فضیلت کے باب میں چل سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہم نے نہیں، یہ فیصلہ اس زمانے میں ہوا جس زمانے میں حدیث تدوین ہو رہی تھی، جس زمانے میں حدیث کو جمع کیا جا رہا تھا، اور محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس پر جو ہے چوں چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ 26 روایتیں جو علامہ سیوطی نے نقل کی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہے، لیکن اکثر روایتیں ایک ہی مضمون کی مختلف طرق سے، مختلف راویوں سے، مختلف متن سے، مختلف کتابوں میں آئی ہے، تو اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، یہ مضمون قوی ہو جاتا ہے، تو ساری کی ساری حدیثیں وہ ضعیف حدیثیں حسن درجے کی ہو جاتی ہے، اور جب حسن درجے کی حدیث ہو جائے تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ایک اصول۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ شب برات ہے یا نہیں، ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہے یا نہیں، ہم شب برات کی فضیلت ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اگر عبادت کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، یہ فضیلت ثابت کر رہے ہیں، نہیں کریں گے آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو فضیلت کے باب میں ضعیف روایتیں چل سکتی ہیں۔ اب کمال کی بات سنیے، لوگ تو یہ کہتے ہیں، لوگوں کو یہی معلوم ہے، یہی مشہور ہے کہ شب برات میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، صحیح روایت ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالکل صحیح روایت، غیر مقلد کے، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، سلفی مشہور عالم، اہل حدیث مسلک کا داعی، اہل حدیث مسلک کا شارع، علامہ ناصر الدین البانی۔ علامہ ناصر الدین البانی یہ اہل حدیث بھائیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس کا قول آخر ہوتا ہے، یعنی حرف اخیر ہوتا ہے، وہ جتنی مرتبہ حنفی کو دوڑاتا ہے اتنی مرتبہ جو ہے علامہ ناصر الدین البانی کا نام لیتا ہے۔ وہ 2-3 عالم کا نام بہت لے گا، ہمارے اہل حدیث بھائی 2-3 عالم کا نام بہت لیں گے، ایک علامہ شوکانی ہے، علامہ ابن تیمیہ ہیں، اور یہ علامہ ناصر الدین البانی ہے۔ یہ تینوں نام آپ یاد رکھیں، کسی بھی اہل حدیث سے آپ کی ملاقات ہوگی تو یہ 3 نام آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو علامہ ناصر الدین البانی نے اصلاح المساجد ایک کتاب ہے علامہ جمال الدین القاسمی کا، اس کتاب کے حاشیے میں السنہ کے حوالے سے اور ابن حبان کے حوالے سے، ان 2 حدیث کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے علامہ ناصر الدین البانی نے۔ وہ روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ یہ روایت السنہ کی ہے اور یہ روایت مسند احمد کی بھی ہے۔ اس روایت کو علامہ ناصر الدین البانی نے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی اس روایت کو نقل کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں۔ ثقہ کا مطلب بھروسے مند، یا عربی میں اس کو ثقہ بولتے ہیں، بھروسے مند کو۔ پھر اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بھائی ہماری نہیں ماننا ہے مت مانو، اپنے عالم کی بات مان لو۔ علماء دیوبند کی بات اگر نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو،
علماء دیوبند اگر چیخ چیخ کر کہیں گے کہ شب برات کی فضیلت پر صحیح حدیث موجود ہے، تم کبھی نہیں مانو گے، لیکن علامہ ناصر الدین البانی اگر سو کر اٹھ کر بھی کہہ دیں گے تو آپ مان لو گے۔ اس لیے علامہ ناصر الدین البانی نے یہ بات لکھی ہے اور معتبر ذرائع سے یہ بات لکھی ہے کہ شب برات کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہوئی ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو آپ کو میں نے یہ بات بتا دیا کہ قرآن سے تو شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث سے اور حدیث کے مختلف کتب حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، جیسے کہ یہ روایت ابھی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے اصلاح المساجد کے حوالے سے، جو کہ السنہ میں بھی ہے اور ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یطلع اللہ الی جمیع خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر آسمانی دنیا پر آتا ہے اور انسان اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک ہے مشرک اور دوسرا مشاہین کینہ پرور، یعنی جو کینہ رکھنے والا ہے، ان دو کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی روایت کی تائید کے لیے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہی تھی، میں بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے گئے، تو میں بھی پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، بخشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اتنی مغفرت فرماتا ہے جتنے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اتنی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب میں جہاں کی بکریاں مشہور ہیں، وہاں کے بکریوں پہ بال گھنے تھے اور خوب زیادہ بال تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو بتانے کے لیے کہ امت کی اس رات میں کثرت سے مغفرت ہوتی ہے، اور اتنی کثرت سے مغفرت ہوتی ہے جتنا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے، جس طریقے سے بال کو آدمی نہیں گن سکتا ان بکریوں کے بال کو، ویسے ہی اس رات میں مغفرت کیے جانے والے انسان کو بھی نہیں گن سکتا، اللہ اتنی مغفرت کرتا ہے۔ اب اس روایت میں بھی لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ دھوکہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر گئے تو اب ایک رواج بن گیا، ایک بدعت بن گئی شب برات کی، کہ شب برات میں لوگ قبرستان جانے کو بالکل ضروری سمجھتے ہیں، اور جو شب برات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھے وہ سمجھیے کہ بدعت کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان گئے تھے، ترمذی کے اس روایت کے مطابق، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی وجہ سے گئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اور بھی کھول کر امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر ایک روایت لائی ہے، اور فرمایا امام مسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات میں قبرستان چلے جایا کرتے تھے، اتفاق سے وہ دن شب برات کا تھا، 15ویں شب اور شعبان کا مہینہ تھا، اکثر جاتے تھے، تو آج کی رات بھی چلے گئے، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں۔ اب اس کو لوگوں نے جو ہے ڈھکوسلا بنا لیا، اب قبرستان کی بدعت شروع ہو گئی، قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، اس میں قمقمے لگائے جا رہے ہیں، پھر جا کر وہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے، پھر وہاں پر طواف کیا جا رہا ہے، اور پھر چادریں چڑھی جا رہی ہے، پھر اس پر پھول چڑھایا جا رہا ہے، اور پھر اس سے جو ہے مانگا جا رہا ہے، اس کی بخشش کی جا رہی ہے۔ سال بھر اپنے مردوں کو بھولا رہتا ہے کہ اس کی ہڈی کبھی جو ہے کتا نکال لے جاتا ہے قبر سے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، رشتہ دار کو، لیکن جیسے شب برات اور 15ویں شعبان آئے قبرستان کو دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو سنت سمجھ کے کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک بار چلا جائے قبرستان شب برات کے دن، ایک بار، اگر وہ چاہتا ہے کہ سنت پر عمل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتفاقی طور پر چلے گئے تھے،
تو بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی انتظام کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مولوی کے بسا اوقات تو مجھے بھی جانا پڑا جب میں باہر امامت کر رہا تھا، تو مجھے بھی، ہم بہت کوشش کی کہ مجھے مت لے جاؤ، لیکن وہ نہیں، امام صاحب آپ کو چلنا پڑے گا، زبردستی لے جا کر وہ وہاں پر ہم کو بھی اجتماعی طور پہ دعا کروا رہے تھے۔ تو بغیر کسی اہتمام کے آدمی انفرادی طور پر زندگی میں ایک بار جا سکتا ہے، لیکن ہر سال اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا اور جانا، یہ بدعت ہے، یہ منکر ہے، یہ خرافات ہے، اس سے گناہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے 2 حدیثیں یہاں پر ابھی سماعت کی، ایک ترمذی شریف کی اور دوسری حدیث السنہ کی، صحیح ابن حبان کی۔ ایک حدیث اور سنیے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور اس روایت سے آگے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، اور فرشتے چاروں طرف گھوم جاتے ہیں، اور ہر در اور ہر گلی میں فرشتے یہ آوازیں لگاتے ہیں، یہ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب جس کو میں رزق دے دوں، ہے کوئی پریشانی دور کروانے والا جس کی میں پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی غریبی کو دور کرنے والا جس کی میں غربت کو دور کر دوں، جس کی میں مفلسی کو دور کر دوں۔ فرشتے فجر تک یہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اس روایت کا حصہ ہے۔ اب اس روایت کو سامنے رکھیں گے تو 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رات میں عبادت کرنی چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ رات کی عبادت سے مراد اسی رات میں جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے لے کے فجر تک اس میں عبادت کرنا ہے، اور کل جو ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی فضیلت دوسری حدیث میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ 15 شعبان میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری تقدیر کا فیصلہ کرے تو مجھ پر رحم فرمائے اور اللہ مغفرت فرما دے، کیونکہ میں روزے سے ہوں گا، اور روزوں کی حالت جو ہے مسکین جیسی ہوتی ہے، فقیروں جیسی ہوتی ہے، عاجزوں جیسی ہوتی ہے۔ آدمی جب روزے دار ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور اس کی باڈی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن یہ بتایا کہ جب تقدیر کا فیصلہ ہو، جب موت و حیات کا فیصلہ ہو، تو میری باڈی جھکی ہوئی ہو، میں تواضع اور انکساری کے ساتھ رہوں۔ تو الاعتبار بالخواتم، کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ آدمی پوری زندگی اکڑتا رہے، لیکن جب اس کی تقدیر لکھی جائے تو وہ تواضع سے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مسکنت اور اس کی ذلت کو دیکھ کر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ میں بھی انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، آپ حضرات بھی رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، ثواب ہوگا، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ یہ روزہ یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ آدمی رکھے تو فائدہ ہوگا، نہیں رکھے تو کوئی آدمی اس پر نکیر بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم مسلمان نہیں ہو کیا۔ اس طریقے کی نکیر بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم مسلمان نہیں ہو کیا۔ آدمی کی اپنی بشاشت ہے، اگر اپنی بشاشت سے وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں رکھے۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں عبادت کرنا ہے۔ اب اس کے اندر اتنا تام جھام کر دیا ہے اللہ کی پناہ کہ رات میں عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت کے لیے یہ لوگ درود کو متعین کر دیا، دعا کو متعین کر دیا، نماز کو متعین کر دیا، طریقے کو متعین کر دیا۔ حالانکہ عبادت کرنی ہے، کوئی طریقہ، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے۔ آدمی چاہے تو تلاوت کرے، چاہے تو ذکر و اذکار کرے، چاہے تو استغفار کرے، چاہے تو توبہ کرے، چاہے تو نمازیں پڑھے، چاہے تو نفل پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، یا اور دیگر جو ہے اپنی تسبیح پوری کرے، یا صرف دعاؤں میں اللہ سے مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، یا تسبیح لے کر تصویر کے دانے پر جو ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتا رہے۔ کوئی مخصوص عبادت مخصوص انداز میں مخصوص طریقے سے، نہ مخصوص نماز ہے نہ مخصوص عبادت ہے۔ آپ باضابطہ تو یہاں پر ایک کتابچہ نکلتا ہے بریلوی حضرات کے یہاں کہ شب برات میں کی جانے والی عبادت، شب برات میں پڑھی جانے والی نمازیں، شب برات میں پڑھی جانے والی دعائیں،
شب برات میں کی جانے والی ذکر و اذکار ایک کتابچہ نکل جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ انفرادی عبادت کرنا ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد۔ اصل میں علماء نے یہ بھی منع کیا ہے کہ اجتماعی عبادت ہو، لیکن چونکہ ضرورت ہے، اگر ہم آپ کو بتائیں گے نہیں تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے، اس لیے ضرورت کے تحت میں نے آپ کو جمع کیا ہے۔ یہ اجتماعی عبادت نہیں کر رہے، صرف ضرورت کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ شب برات میں کہیں جو ہے اجتماعی طور پر جلسہ جلوس ہو، اس پر بھی ممانعت ہے۔ یہ بات کھلے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ سے جمعے میں ملاقات نہیں ہوئی، میں اپنی بات نہیں کر سکا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بری الذمہ ہو جاؤں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ کل سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شب برات میں کیا کرنا ہے، اور روزہ کب رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، 2 روزہ رکھنا ہے کہ 3 روزہ رکھنا ہے کہ 1 روزہ رکھنا ہے، اور رکھنا ضروری ہے کیا، رات میں کون سی نماز پڑھنی ہے، اس کی دعا کیا ہے۔ یہ سب سوالات میرے پاس 2 دن سے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ رات جاگنے والی ہے، اگر وہ صرف اس رات کو جاگنے والی سمجھتا ہے تو اس آدمی کا سو جانا بہتر ہے۔ یہ جاگنے والی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اور وہ بھی عبادت ایسی جو انفرادی ہو، عبادت ایسی جو بغیر کنڈیشن کے ہو، عبادت ایسی جو بغیر شرائط کے ہو، عبادت ایسی جو بغیر کسی خصوصیت کے ہو، عبادت ایسی جو کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر و اذکار، ایسا بالکل نہیں۔ بسا اوقات شہروں میں دیکھا کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے مقتدی کھڑے ہوئے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں مطلب ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے ایسا، بنگلور میں جا کے دیکھ لیجیے، آج بھی ہوگا صلاۃ التسبیح کی نماز۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح یہ کیا ہے، نفل ہے، اور نفل کی جماعت نہیں ہے، نفل کی جماعت نہیں ہے، واجب کی بھی جماعت نہیں ہے، وہ مجبوری کے تحت رمضان میں اجازت ہے کہ آدمی وتر کی جماعت کر لیتا ہے، ورنہ وتر کی بھی جماعت نہیں ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی وتر کی جماعت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہاں صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہو رہی ہے۔ تو ان خرافات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ رات میں ہم عبادت کریں، انفرادی طور پر کریں، بغیر کسی شرائط اور کنڈیشن کے کریں، اور کل روزہ رکھیں۔ اس کے بعد تو پتہ یہ چلا کہ شب برات میں کرنے کا 2 کام ہے بس۔ رات میں عبادت کرنا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور تیسری عبادت اور تیسرا کام شب برات کا یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبیین العجب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں بندہ اگر دعا کرے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب رجب کے مہینے پر بیان ہو رہا تھا تو اس میں میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 راتیں ایسی ہیں، جمعے کی رات، عید کی رات، بقرعید کی رات، شب قدر کی رات اور شب برات کی رات، کہ بندہ اگر اس میں دعائیں کرے تو بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی رات ہے۔ تو پتہ چلا کہ تیسرا عمل دعا کرنا ہے، یعنی خوب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت کر دے، ہمارے رشتہ دار کی جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس رات میں آدمی اپنے مردوں کو بخش سکتا ہے، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر بخش سکتا ہے۔ جو خدا قبرستان سے سنتا ہے وہ خدا گھر سے بھی سن سکتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو جو ہے ڈسٹینس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں سے سنیں گے، یہاں سے نہیں سنیں گے، یہ ہمارے کان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن خدا کو کوئی ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو کہیں بھی سن لے گا۔ خدا کو سامان کی، چیزوں کی، اگربتی کی، موم بتی کی، چادر کی، حلوے کی، ملیدے کی سنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ تو پیٹ پالو مولوی کو ضرورت ہے۔ ان کی دکان چل رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایصال ثواب اور آپ کا فاتحہ اور آپ کی بخشش تبھی ہوگی جب آپ لائیں گے کچھ موٹی رقم یا چادر یا پھول یا حلوہ مالیدہ جب لے کر آئیں گے تو ہی آپ کی بخشش ہوگی، تو ہی ایصال ثواب ہوگا۔ خدا کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی سن سکتا ہے، آدمی یہیں پہ بیٹھ کے اپنے مردوں کو بخش سکتا ہے۔ تو 4 کام ہو گئے جو اس رات میں ہمیں کرنا ہے۔
رات میں عبادت کرنی ہے، رات میں دعا کرنا ہے، رات میں اپنے مردوں کو بخشنا ہے، وہ بھی کہیں پر بھی بیٹھ کے بخش سکتے ہیں، اور چوتھی چیز کہ دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنی چیزیں نظر آتی ہے معاشرے کے اندر وہ سب بدعت ہے، وہ سب کا سب خرافات ہے، سب کا سب رسم و رواج ہے۔ اس لیے ہم اپنے دامن کو اس سے خالی رکھیں۔ ایک تو بریلوی حضرات ہے جنہوں نے اتنا تام جھام کر دیا اور اس شب برات کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑا چڑھا کر کیا کہ آج غیر مسلم بھی ہنستے ہیں، اور ایک ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو اپنی مسجد میں تالا لگا دیتے ہیں اور فضیلت کی رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بچے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف یہ 4 کام کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ اس پہ ایک چیز آپ سن لیں کہ شب برات کا جو حلوہ لوگ بنانا ضروری سمجھتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کئی جگہوں پر جو ہے شب برات کا حلوہ بن رہا ہوگا اور لوگ اس کو کھا رہے ہوں گے، اور ریزن جب ان سے پوچھو کہ بھائی شب برات میں حلوہ آپ کیوں بناتے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ شب برات کا حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا، دندان مبارک شہید ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم اس کی یاد میں حلوہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل فضول اور بکواس بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کب شہید ہوا تھا؟ غزوہ احد میں، اور غزوہ احد کب پیش آئی تھی؟ شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں اور 2 ہجری میں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا ہی نہیں تھا، ٹوٹا تھا شوال کے مہینے میں، حلوہ اب کھا رہے ہیں شعبان کے مہینے۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، یعنی یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا غزوہ احد میں، اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہی چڑھا ہوا ہے کھانے کا تو پہلے دانت توڑو پھر حلوہ کھاؤ۔ دانت توڑ کے حلوہ کھانا چاہیے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولو بالفرض حلوہ کھایا تھا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ شب برات میں ایسا ہوا تھا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، لیکن ہم دونوں باتیں مان لیتے ہیں کہ شب برات میں دانت ٹوٹا تھا اور شب برات میں آپ نے حلوہ کھایا تھا، ہم دونوں بات مان لیتے ہیں۔ تو تیسری بات تو امت کو ماننی چاہیے کہ آپ کا دانت ٹوٹا تو آپ نے حلوہ کھایا، لیکن بغیر دانت توڑے آج امت حلوہ کھا رہی ہے، تو ناانصافی کی بات ہے۔ دانت توڑو پھر حلوہ کھاؤ، اور یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شہروں میں ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شعبان کی عید ہے، اس دن میں نئے کپڑے پہننے چاہیے، اچھے کھانے بنانے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، یہ بھی بدعت ہے۔ نیا کپڑا پہننا عید سمجھنا یہ بدعت ہے۔ آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اور اسی طریقے سے بائک دوڑانا، یہ سب رسم و رواج خرافات ہے، اس رات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب فضول خرچی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں شاید آپ لوگ بور بھی ہو رہے ہیں، تو میں اپنی بات جو ہے یہ آخری بات ہے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی، آپ تھوڑا توجہ سے سماعت فرما لیں، میں خود آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں بندوں کی روح واپس آتی ہے۔ ایک بار جمعے میں یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ روحوں کے واپس آنے کا اعتقاد، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کے دن جو مر جاتا ہے تو شب برات کے دن وہ مردے واپس آتے ہیں۔ اگر کسی کو بیڑی پینے کی خواہش ہو اور بیڑی پینے کی عادت ہو تو نیچے جو ہے پلنگ کے نیچے اچھے سے صاف ستھرا کر کے وہاں پر بیڑی رکھ دیتے ہیں، اور جو ہے کھینی رکھ دیتے ہیں، اور حلوہ رکھ دیتے ہیں، اور پوری رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ مردہ جو جو چیز پسند کرتا تھا ایک بڑے تھالی میں جو ہے ٹیبل کے نیچے یا صندوق کے نیچے رکھ دیتے ہیں، صاف کر کے لیپ پوت کے، اور اگر بلی نے کھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا مردہ اور کھا کے چلا گیا۔ روحوں کے واپسی کا اعتقاد یہ بھی بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور روحوں کے واپسی کا اعتقاد یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بار ہم مر گئے تو مرنے کے بعد پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، قیامت میں پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے، پھر میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔
واپسی کا کوئی امکان نہیں. وہ چاہے خودکشی کر کے مرے، چاہے ڈوب کے مرے، چاہے اپنی موت مرے، یا کوئی مار دے، گولی سے مار دے، کسی بھی حال میں مرے، مر گیا تو اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ اگر خودکشی سے مرے گا تو اس کا سایہ بھٹکتا رہتا ہے، اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اور اگر جل کے مر گیا تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. اس گھر کو لاک کر دیتے ہیں، اس میں کچھ نہیں جاتے، بولتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر جائیں گے تو خطرہ ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. روح واپس نہیں آتی ہے. اور گھروں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے کہ گھر کو صاف ستھرا کر کے سنوارتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان تمام خرافات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. 4 چیزیں کریں. 4 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے وہ سب کی سب بدعت اور خرافات ہے. 4 چیزیں یاد کر لیں. نمبر 1 رات میں عبادت کرنا. نمبر 2 دن میں روزہ رکھنا. نمبر 3 رات میں دعا کرنا. نمبر 4 رات میں اپنے مردوں کو بخشنا. یہ 4 چیزیں یاد کر لیں. عبادت بھی کرنا ہے بغیر کنڈیشن کے، دعا بھی کرنی ہے بغیر کنڈیشن کے، اور ایصال ثواب بھی کرنا ہے بغیر کنڈیشن کے، بغیر قبرستان جائے ہوئے، اور دن میں روزہ رکھ لینا ہے. یہ 4 باتیں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ سماج میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بدعت کے قبیل سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.